پرانے زمانے کی بات ہے، ایک شہر تھا جو ریگستان کے قریب تھا۔ اس شہر کے لوگ محنتی بھی تھے اور تاجر بھی۔ شہر میں بڑی بڑی دکانیں، اونٹ، گھوڑے اور دور دور سے آنے والے قافلے نظر آتے تھے۔ اسی شہر میں دو بھائی رہتے تھے، قاسم اور علی بابا۔ دونوں بھائی ایک ہی باپ کی اولاد تھے، لیکن قسمت دونوں کی بالکل الگ تھی۔ قاسم بہت امیر تھا اور تھوڑا لالچی بھی۔ اس نے ایک امیر تاجر کی بیٹی سے شادی کر لی تھی۔ شادی کے بعد اس کے پاس بڑی دکان، بہت سا مال، نوکر، گھر میں سونا چاندی اور مہنگی چیزیں آ گئیں۔ علی بابا کی قسمت اچھی نہیں تھی۔ وہ غریب تھا اور ایک سیدھی سادی عورت سے شادی کی تھی۔ علی بابا کا کام تھا جنگل سے لکڑیاں کاٹنا اور انہیں شہر میں بیچنا۔ جو پیسہ ملتا اس سے گھر چلانا مشکل ہوتا۔ وہ بہت محنت کرتا، لیکن کبھی روٹی کم، کپڑے پرانے، بچے بھوکے اور آٹا ختم رہتا۔ ایک دن علی بابا صبح جلدی اٹھا، کلہاڑی اٹھائی اور جنگل کی طرف چل دیا۔ جنگل میں ہوا ٹھنڈی تھی، پرندے چہک رہے تھے اور درخت ہل رہے تھے۔ علی بابا لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ اچانک دور سے گھوڑوں کی چاپ اور لوگوں کی آواز سنائی دی۔ علی بابا گھبرا گیا اور ایک موٹے درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ کچھ دیر بعد علی بابا نے دیکھا کہ 40 خطرناک چور گھوڑوں پر آ رہے ہیں۔ سب کے پاس تلواریں تھیں اور سب کے چہرے نقاب میں تھے۔ ان میں سے ایک شخص سب سے آگے تھا، وہ ان کا سردار تھا۔ وہ ایک بڑی چٹان کے سامنے رکا۔ سردار نے بلند آواز میں کہا، کھل جا سم سم۔ چٹان دو حصوں میں کھل گئی اور اندر ایک خفیہ غار کا راستہ کھل گیا۔ چور اندر گئے اور علی بابا چپ چاپ دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر نکلے، ان کے پاس سونے، چاندی، ہیرے اور جواہرات کی بڑی بڑی بوریوں سے بھرا سامان تھا۔ سردار نے کہا، بند ہو جا سم سم۔ غار کا دروازہ بند ہو گیا اور چور وہاں سے چلے گئے۔ علی بابا کچھ دیر بعد آہستہ آہستہ چٹان کے پاس آیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے بھی کہا، کھل جا سم سم، اور واقعی غار کھل گئی۔ علی بابا اندر گیا اور جو دیکھا اس کا ہوش اڑ گیا۔ سونے کے ڈھیر، چاندی کے برتن، موتی اور جواہرات ہر طرف تھے۔ علی بابا نے کچھ بند ہو جا سم سم۔ علی بابا گھر آیا۔ اس کی بیوی حیران ہو گئی۔ یہ کیا، اتنا سونا، اتنی چاندی؟ علی بابا نے سب کچھ بتایا۔ بیوی گھبرا گئی لیکن خوش بھی ہوئی۔ علی بابا کی بیوی کو سونے کے سکے گننے کے لیے ترازو چاہیے تھا۔ وہ قاسم کی بیوی کے پاس گئی۔ قاسم کی بیوی نے ترازو کے نیچے چھپ کر شہد لگا دیا۔ علی بابا کی بیوی نے سکے تولے اور واپس ترازو دیتے وقت قاسم کی بیوی نے دیکھا کہ ترازو کے نیچے ایک سونا کا سکہ چپکا ہوا ہے۔ وہ دنگ رہ گئی۔ قاسم کو پتہ چل گیا کہ علی بابا کے پاس بہت سونا ہے۔ وہ جلدی سے علی بابا کے پاس آیا اور زور دیا کہ راز بتاؤ۔ علی بابا مجبور ہو کر راز بتا دیا۔ قاسم کا لالچ بڑھ گیا اور اس نے کہا، میں بھی جاؤں گا۔ اگلے دن قاسم جنگل گیا۔ چٹان کے سامنے کھڑا ہوا اور کہا، کھل جا سم سم۔ غار کھل گئی۔ قاسم اندر گیا اور خزانے کو دیکھ کر پاگل ہو گیا۔ وہ بوریوں میں سونا بھرنے لگا۔ جب وہ باہر نکلنا چاہا تو جادوئی الفاظ بھول گیا۔ وہ گھبرا گیا اور غلط غلط الفاظ بولتا رہا۔ کچھ دیر بعد 40 چور واپس آ گئے۔ سردار نے کہا، کھل جا سم سم، لیکن چور اسے مار کر غار میں ہی چھوڑ گئے۔ علی بابا کو جب پتہ چلا کہ قاسم گھر واپس نہیں آیا تو وہ جنگل گیا اور غار کھولی۔ اندر قاسم کا جسم پڑا تھا۔ علی بابا کا دل ٹوٹ گیا۔ علی بابا نے رات کو چپکے سے قاسم کا جسم گھر لے آیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں کو کیسے بتایا جائے۔ قاسم کے گھر کی خدمتگار مرجنا بہت ہوشیار تھی۔ علی بابا نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ مرجنا نے پلان بنایا۔ درزی کو اندھا کر کے گھر لائی اور قاسم کے جسم کو ٹھیک کروا دیا۔ اگلے دن قاسم کا جنازہ نکلا۔ شہر والے سمجھے کہ وہ بیمار تھا۔ چوروں کو سمجھ آ گیا کہ کوئی راز جان چکا ہے۔ وہ شہر میں آ کر ڈھونڈنے لگے۔ ایک چور علی بابا کے گھر کا دروازہ نشان لگا گیا تاکہ رات کو پہچان سکے۔ مرجنا نے نشان دیکھ لیا اور چالاکی سے کئی گھروں پر بھی وہی نشان بنا دیا۔ چور رات کو آئے لیکن الجھ گئے اور واپس چلے گئے۔ سردار نے کہا، اب میں خود جاؤں گا۔ وہ بھی نقاب پہن کر شہر میں آیا، لیکن مرجنا نے اسے پہچان لیا۔
علی بابا نے مرجنا کی بہت عزت کی۔